رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان نجیب اللہ طارق حاضر خدمت ہے۔ پیغام ٹی وی کی طرف سے میں اور میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں اور پیچھے پوری پیغام ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کامرانیوں کی آمد کا ذریعہ بنے۔ سامعین و حاضرین، عید الاضحیٰ ایک عظیم قربانی کی لازوال داستان ہے، جس میں دو جلیل القدر پیغمبروں نے قربانی کی ایسی لازوال دل آویز داستان رقم کی، جان نثاری اور جان فروشی کے تاریخ کے اوپر وہ نقوش ثبت کیے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ویسے اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کا، تو کبھی کبھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹا کر قربان کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں پکڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہہ تو رہے ہوں گے، فرشتوں تم نے تو کہا تھا کہ یفسد فی الارض، یہ بندہ تو زمین میں فساد کرے گا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ دیکھو اب جس کو تم کہتے تھے خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ دیکھو اور گواہ رہو کہ میں نے اس کی قربانی بھی قبول کر لی ہے اور قیامت تک میں اس کو جاری اور ساری رکھوں گا۔ یہ ہے ہماری عید کی وہ مختصر سی تاریخ۔ ناظرین و سامعین، یہ عید ہمارے لیے خوشیاں لے کے آتی ہے۔ آئیے آج ہم بھی پیغام ٹی وی کی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ عید کیسی منانی ہے، بچپن میں کیسی مناتے تھے، مدارس کے لوگ کیسی عید مناتے ہیں، ان تمام پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ پیغام ٹی وی کے لیے ہمارے دونوں مہمان جو ہے شناسہ ہیں، میرے بالکل ساتھ پروفیسر یاسین ظفر صاحب، پرنسپل جامعہ سلفیہ، ممبر رویت ہلال کمیٹی اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس السلفیہ، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ آپ بھی پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے شناسہ ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اللہ نے سعادت بخشی، کئی سال تک مسجد نبوی میں دروس کا سلسلہ جاری رکھا اور آج کل جامعہ سلفیہ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ دونوں کو اپنے اس پروگرام میں آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، بات آپ سے شروع کرنی ہے ہم نے۔ آپ دیکھیں ملک میں تاجر بھی عید مناتے ہیں، مزدور بھی، مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، کچھ طلباء چلے جاتے ہیں، کچھ رہتے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے وقی جامعہ کے پرنسپل ہیں، یہ بتائیں کہ طلباء، علماء اور مدرسین
इनकी ईद कैसी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और पैगाम टीवी का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इस खुशी के लम्हात में आप लोगों ने मुझे और ये मौका दिया है कि यहाँ कोई आके अपनी मारूज़ात पेश करूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है सवाल का, तो दीनी मदारस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, वो असातिज़ा हैं, मशाइख़ हैं, तलबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसी तरह से खुशियों में शरीक होते हैं जैसे आम लोग शरीक होते हैं। और उनके यहाँ बल्कि इसका बहुत ज़्यादा अहतमाम होता है, इसलिए कि वो दीन से वाबस्ता हैं और दीनी तकाज़ों को वो बहुत अच्छे अंदाज से पूरा करते हैं। ख़ास तौर पर दीनी मदारस में इस मौके पर एक काम जो अज़ाफ़ी हम अपने ज़िम्मे लेते हैं वो चरम हाई कुर्बानी का है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कुर्बानी के मौके पर जितनी बड़ी कुर्बानी तलबा और असातिज़ा और मदारस के मुंतज़मीन देते हैं, यकीनन वो एक काबिल रशक बात है। और अपनी खुशियों को भी वो दोबाला करते हैं और मदारस में भी उनके लिए खुशियों का अहतमाम होता है। मदारस पूरा इंतज़ाम करते हैं और उनके लिए अहतमाम के साथ खाने पकाते हैं, उन्हें तोहफ़े तोहफ़े भी देते हैं और बाकी जितनी भी इसमें चीज़ें शामिल होती हैं खुशियों की, वो उनके लिए मुहैया करते हैं। इसलिए पूरे माशरे की तरह वो भी ईद उल अज़हा उसी शान व शौकत के साथ मनाते हैं और दुआओं में भी शरीक होते हैं। कौम के लिए भी दुआ करते हैं, अपने लिए भी दुआ करते हैं, वतन के लिए भी वो दुआ करते हैं और मदारस के साथ वो खड़े होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा तावन इकट्ठा करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे एक बात है कि दुनिया में जितने भी लोग कोई सर्विसेज अंजाम देते हैं उनको छुट्टी होती है। मेरे ख्याल में दीनी मदारस के उलमा को तो ईद के दिन भी छुट्टी नहीं होती। हमने ईद भी पढ़ानी होती है, फिर आपके ज़िम्मे तो एक और चीज़ भी है, बच्चों के वालिदैन नहीं हैं, आपने उनको वालिदैन का प्यार भी देना है। कैसे महसूस करते हैं उस दिन? यकीनन ये बड़ी खुशी का मौका होता है और ये चूँकि ईद उल अज़हा कुर्बानी और इसार ही का नाम है, असातिज़ा भी जो मसाजिद में खुतबा हैं और ख़ुतबा भी देते हैं, ईद भी पढ़ाते हैं, मसरूफ़ियत होती है। इसी तरह तलबा अपना इसार ख़ुद करते हैं, हम किसी को मजबूर नहीं करते और तलबा ख़ुद अपने आप को पेश करते हैं, कारकुन बनते हैं और इस मौके पर वो मदारस के लिए कुर्बानी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के मुंतज़मीन हमने देखा, हम जामे सल्फ़िया में बिलखसूस उनके लिए बहुत शानदार एहतमाम करते हैं और यानी शायद घर में भी वो इंतज़ाम ना हो सके खाने पीने का जो हम उनके लिए मदरसे में करते हैं। शाम के टाइम पर जबकि वो फ़ारग होके आ जाते हैं, उनके लिए हम बारबेक्यू का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए फल का इंतज़ाम करते हैं और उनको तोहफ़े भी देते हैं। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने एक लंबा अरसा ज़ियारे हिजाज़ में मक्का और मदीना मनवरा में गुजारा है और अल्लाह ने आपको वहाँ जहाँ पढ़ने की सआदत नसीब फरमाई, एक इजाफ़ी सआदत आपको मस्जिद नबी में दुरूस के सिलसिले की हासिल हुई। तो ज़ाहिर बात है इन सालों में आप ईद वहीं मनाते रहे, तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पाकिस्तान में भी आप अब ईदें मना रहे हैं, वहाँ भी, तो ज़रा इसका थोड़ा सा फ़र्क बताएं, वहाँ की ईद और यहाँ की ईद। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। मैं आपका भी और पैगाम टीवी का भी और मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ईद की खुशियों में मुझे भी याद रखा है और अपनी खुशियों में शामिल किया है। तो जो आपने सवाल किया है बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हरमैन शरीफैन में ईद मनाने का एक अपना ही लुत्फ़ है, एक अपना ही मज़ा है और जो खुशी वहाँ मुयस्सर होती है वो यकीनी बात है ज़मीन दुनिया के किसी और कोने में और किसी और गोशे में हासिल नहीं होती। तो उसमें बुनियादी बात यही है कि इमाम हरम का ख़ुतबा सुनते वक़्त जो रिक्कत और जो कैफ़ियत तारी होती है वो किसी और जगह पे तारी नहीं होती। अगर किसी आदमी को अरबी के अल्फाज आते हों, मानी आते हों और उन पर गौर कर रहा हो तो ऐसे लगता है जैसे इमाम हरम जो है वो मुझी को ख़िताब कर रहे हैं, मैं ही उनका मुखातिब हूँ। ये सारी बातें जितनी भी ज़िक्र कर रहे हैं ये सारी की सारी मेरे बारे में की जा रही। तो इंसान के दिलो दिमाग के ऊपर एक अजीब सी कैफ़ियत जो है वो तारी हो जाती है और अल्लाह ताला की तरफ जो है वो तवज्जो जो है वो होती है। बाकी रहा ईद की नमाज में फ़र्क क्या होता है,
ایک بنیادی فرق تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ چاند رات تقریباً عید کی تیاریوں میں گزارتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کوئی چیزیں رہتی ہیں وہ لے آتا ہے، لیکن حرمین شریفین میں تقریباً عید کی نماز کی تیاری ہوتی ہے۔ رات کو جو ہے وہ پہلے وقت میں ہی مسجد میں پہنچ کر جو ہے وہ اپنی جگہ کو کور کرنا ہوتا ہے تاکہ مجھے عید جو ہے وہ مل جائے۔ عام طور پہ جو ہے وہ لوگ 2 بجے 1 بجے جو ہے وہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو ہے وہ پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں تو پھر بھی فجر کی نماز کے وقت بھی پہنچ جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن مسجد حرام میں جو ہے وہ رات کو پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے، وگرنہ جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ عید کی نماز پڑھیں تو وضو نہیں رہتا ہے، اور اگر وہ وضو کا خیال کریں تو پھر عید کی نماز نہیں رہتی ہے، بہت دیر تک جو ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے وہ نماز وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو صبح فجر کے طلوع ہونے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر کچھ مزید ٹائم دے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی اگر 5 بجے 5:15 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں 6 بجے 6:15 بجے 6:30 بجے 7 بجے تک ٹائم جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ تو سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد تقریباً 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد جو ہے عید کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور عید شروع کر دی جاتی ہے۔ تو ایک فیملی کا لطیفہ بھی معروف ہے، ہمارے ساتھی تھے، دوست تھے، تو ان کی اہلیہ اور ان کے بچے جو ہے وہ شاپنگ کرنے چلے گئے رات کو، تو چیزیں خرید کے جب واپس آئے تو ٹریفک میں ایسے پھنسے کہ فجر کی اذان وہیں پہ ہو گئی، تو انہوں نے جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ وہیں پہ چھوڑا، اسی حالت میں پرانے ہی کپڑے پہنے ہوئے بغیر وضو کیے مسجد میں پہنچے، مسجد میں جا کے جہاں بھی وضو کیا وضو کر کے آگے بیٹھے اور فجر کی نماز پڑھی، اور وہیں پہ اسی حالت میں جو ہے وہ عید پڑھی۔ بچوں کے کپڑے بھی لائے ہوئے ہیں، جوتیاں بھی لائی ہیں، لیکن کوئی چیز نہیں پہن سکے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نماز ادا۔ تو یہ جو ہے وہ ادھر دلچسپی رہتی ہے کہ انسان کو نماز کا اہتمام جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے، عید کی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بات تو بہت زیادہ لمبی ہیں، عید کی نماز میں اور ہماری یہاں کی نماز میں فرق جو رہتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہاں عید کی نماز پڑھنے کے بعد سعودی عرب تقریباً ویران سا ہو جاتا ہے، ساری دنیا جو ہے نا وہ محو آرام جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور شام تک ان کی اصل عید کا ٹائم جو ہے وہ عصر کے بعد 4 بجے 5 بجے 6 بجے اس وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو سارا دن جو ہے وہ عید چلتی ہے، لیکن وہ رات کو جو ہے وہ عید مناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں ہی علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح دیگر سروسز میں بہت زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں گورنمنٹ ملازمین کو، لیکچررز کو، پروفیسرز کو، یا بینکوں کے مینیجرز کو، یا کمپنیوں کے مینیجرز کو، اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ علماء اور مدرسین کے جو تنخواہیں ہیں یہ معقول ہیں بہت، بلکہ معقول سے بھی تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں۔ آپ بچوں کے اندر یہ کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر بھی قناعت کر لیتے ہیں اور پھر قربانی بھی کرتے ہیں، ان خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں؟ اصلاً انسان میں قناعت پسندی آ جائے نا جی، تو وہ اپنے آپ کو بہت بہتر بنا لیتا ہے۔ دوسری بات ہے ترجیحات کا تعین کرنا، یہ ایک ایسی خوبی ہے، اگر کوئی شخص اپنی ترجیحات کا صحیح تعین کر لے تو وہ بہت اچھے انداز سے تھوڑی سی رقم کے اندر بھی اپنے تمام معاملات کو درست کر سکتا ہے۔ عمومی طور پر جو بڑی تنخواہیں لیتے ہیں ان کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے اخراجات جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ علماء میں یہ خوبی ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے، وہ اپنے معاملات کو بڑے درست رکھتے ہیں۔ دوسری بات، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ علماء ماشاءاللہ اگر کسی جگہ مدرس ہے نا تو کسی جگہ خطیب بھی ہیں، کسی جگہ امام بھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دے رکھی ہے کہ ہر جگہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور ان مختلف جگہوں سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ مشاہرہ ملتا ہے جس سے ان کا گزر بسر بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ عید کے موقع پر بھی لوگ ان کی خدمت کر دیتے ہیں اور ان کے لیے تحفے تحائف بھیج دیتے ہیں، کپڑے بھیج دیتے ہیں، گھر میں کچھ اور چیزیں بھیج دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں ایک عرصے تک جب کہ کچھ مسائل ایسے تھے ہمارے پاس، کچھ ضروریات ہماری ضروریات سے بڑھ جاتی تھی، تو میں ایسے اساتذہ کے گھر میں قربانی خرید کر خود پہنچاتا رہا، اور خاص طور پر وہ اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بیوگان کو میں خود بکرے خرید کر دیتا رہا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں تجربہ ہے اس بات کا
کہ وہ علماء وہ مشائخ جو مدارس سے وابستہ ہیں ان کے گزر اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں، بس صرف اس میں اسراف نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے شہروں میں تو یہ کم دیکھا ہے، دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں مسجد کے امام سے یا خطیب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ نا ہمارے بکرے کو چھری بھی آپ ہی پھیر بلاتے ہیں۔ اب وہ اپنے گھر کی قربانی بھی کرنی ہے، وہاں بھی کرنی ہے۔ یہ جو خدمت خلق کرتے ہیں اس سے معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ دراصل یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اصل میں علماء دین سیکھتے ہیں اور دین سکھلاتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں۔ اس عمل سے ان کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے خدمت خلق کا، وہ دوسری چیزوں کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ دین پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ ہماری فیملی ہی ہے، یہ ہمارا ہی ایک کنبہ اور قبیلہ ہے، یہ ہمارے ہی اپنے گھر کے افراد ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا جو ہے وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنے بیوی بچوں میں شریک، اپنے بہن بھائیوں میں شریک ہیں۔ تو اس وقت جو ہے انہیں پھر کوئی دقت نہیں ہوتی، بڑی خوشی کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کا ہی ایک فرد ہے۔ تو یہ جذبہ جو ہے وہ قابل دید بھی ہوتا ہے، اور بلکہ بسا اوقات اپنے گھر میں جا کر ان کو یہ کام کرتے ہوئے اتنی لذت اور راحت نصیب نہیں ہوتی جتنا وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسا کام کر کے جو نصیب ہوتی، ان کو خوشی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم معاشرے کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اپنا سمجھ کے دیکھیں، تو پھر ان کے ساتھ مل جل کر دیکھیں تو زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت بن جاتی ہے، یہ دنیا جو ہے وہ ایک قسم کی جنت بن جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے سے علیحدہ کر رکھا ہے کہ نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم تو اپنا کام کریں گے۔ نہیں، انسانیت میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تو تعاون کرنے سے جو ہے انسان کے درمیان، آپس میں دونوں کے درمیان جو ہے فریقین کے درمیان جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے پیدا نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو مل لیں، کسی کو کوئی چیز دے دیں، اس سے اتنا زیادہ نہیں جتنا آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھا سلوک کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپس میں چاہت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور قربانی ہمیں یہی سکھلاتی ہے کہ قربانی کرنا ہے تو کیا آپ اپنے وقت کی قربانی دے جا سکتے ہیں، اپنے ٹائم کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے کام کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے جذبات کی، اپنی اناء کی۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے نا بہت خوبصورت دریچہ کھولا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ خوشیاں صرف ہم نے اپنے مسلک تک رکھنی ہے کہ یہ خوشیاں مسالک ہیں نا بہت سے، تو عید مبارک صرف اپنے مسلک کو کہنی چاہیے یا دوسروں کو بھی کہی جا سکتی ہے؟ میں پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی بات کہی، اور میں چونکہ ایک میرا پس منظر دیہاتی ہے، میں ایک وقت تھا کہ ہم عید گھر کرنے جایا کرتے تھے اپنے گاؤں میں، تو عید قربان پر خاص طور پر عید پڑھانے کے بعد میں جب گھر آتا، کپڑے چینج کرتا، آپ یقین کریں کہ ہر گھر سے آواز آتی تھی کہ ہمارا بکرا ذبح کریں، ہماری گائے ذبح کریں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کرے گا تو دعائیں بھی پڑھے گا، ہمارے لیے بھی دعا کر دے گا، اور سنت کے مطابق کرے گا، سنت کے مطابق یہ ذبح کرے گا۔ تو یہ ہم تو شریک ہوتے تھے اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں سارے مسلک کے لوگ رہتے تھے، وہ سارے مجھے لے کے جاتے تھے اور میں بڑی خوشی سے ان کے گھروں میں جاتا تھا اور وہاں مبارک بھی دیتا، اور ان کے ہاں کچھ نہ کچھ میٹھا بھی کھا کے آتے، اور ان کا دمبا، بکرا یا گائے وہ ذبح بھی کر کے آتے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت ماحول ہوتا ہے گاؤں میں، خاص طور پر وہاں کوئی امتیاز نہیں ہے مسلک کا، سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آتے ہیں، یعنی پورا ایک وفد آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے خیال میں ایسے موقع پر تو یہ چیزیں اور ان چیزوں کا اس کو آڑ بنا لینا، دیوار بنا لینا تو حماقت ہے۔ ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ جی سب یہ باتیں تو بہت خوبصورت ہیں، چلیں گی، لیکن ہماری ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ہم
جانے سے پہلے ایک نہایت ہی عام موضوع کی میں شامل ہو چکے تھے۔ چودھری صاحب نے یہ بتایا کہ میں بچپن میں لوگوں کے پورے گاؤں کے لوگ آ جاتے تھے، ان کی قربانیاں کرتے تھے۔ آپ نے ان کی اس بات کو سنا، غور کیا؟ اس سے آپ دیکھیں کہ اس ملک میں بعض فرقہ پرست علماء یا عناصر فلاں مسلک کے آدمی کے ہاتھ کا ذبح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف علماء کا ایک گروہ، بہت بڑی ٹیم، یہ اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، رواداری کا درس دے رہی ہے۔ تو اسی کو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم مسلمانوں کے فرقے ہیں، ہمارے گاؤں میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، کیا اگر وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہونا چاہیں ان کو روک دیں؟ نہیں، روکا تو نہیں جا سکتا، ان کی خوشیاں ان کو گوشت دے دیں؟ بالکل دینا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں، جامعہ سلفیہ میں ہمارے ایک ملازم تھے، حسین مسیح نام بھی اس کا یہ تھا، وہ عید کے دن ہمارے لیے مٹھائی لے کے آتا تھا اور باقاعدہ وہ ہر سال اس کا اہتمام کرتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ایک انسانیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہمارے ہاں گھروں میں کرسچن کام ہیں، کرتے ہیں، ان کے ہاں بڑی غربت ہوتی ہے، ان کے ہاں بہت غربت ہوتی ہے۔ یہ سال کے بعد یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح سے یہ گوشت پہنچا دیں، ہمارے گھر میں بھی آج گوشت پکے۔ تو میرے خیال میں اظہار قربانی کا یہی جذبہ سب میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں ایک اور کروں، یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر تو ہمیں وہ چیزیں سامنے نہیں رکھنی چاہیے جس سے نفرتیں پیدا ہوں، جس سے دوری پیدا ہو، بلکہ قربت ہونی چاہیے باقی مسالک کے ساتھ۔ پھر سب سے بڑی بات، رشتہ دار ہوتے ہیں، کئی رشتہ دار ایسے ناراض ہوئے ہوتے ہیں، یہی تو موقع ہے، آپ ان کے قریب چلے جائیں، ان کو گلے لگا لیں، ان کے گھروں میں تحفے دے دیں، گوشت کی شکل میں دے دیں، اپنے ہاں پکوان کے اوپر یعنی بلا لیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ ایک موقع اتحاد و اتفاق کا ہے اور اسی کا درس ہمیں دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو ہماری کرسچن برادری ہے جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، جس طرح چودھری صاحب نے بتایا کہ وہ مٹھائی لے کے آتے ہیں اور ان کے دل میں بھی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ چلو اب یہ ہمارا اکرام کریں گے۔ ویسے بھی سنت بھی کچھ ہے کہ جو کوئی آدمی تحفہ دے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، کیا ہم اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں دیکھیے انسانیت کے ناحیے سے جو ہے وہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ جانور ہم نے ذبح کر دیا اللہ کے نام پہ اور اس کے بعد گوشت ہے، گوشت کھانا ہی ہے، کسی کو کھلانا ہے، تو ضرورت مند آدمی جو ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ضرورت، تو پڑوسی حضرات جو ہیں وہ سارے یقیناً ضرورت مند ہیں معاشرے میں۔ جیسا کہ شیخ محترم نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ غریب ہیں اور بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اور آج کے دن ہمارے پاس گوشت جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، تو یقینی بات ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور ان کے چہروں پہ بھی خوشی جو ہے وہ بکھیرنی چاہیے، اور ان کے گھر میں بھی آج جو ہے وہ گوشت پکنا چاہیے، تاکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال گزر جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب عید قربان آئے اور کب جو ہے وہ لوگ گوشت تقسیم کریں اور ہمارے حصے میں بھی کچھ گوشت آئے اور ہم بھی آج اپنے گھر میں جو ہے وہ گوشت پکائیں، اور آج جو ہے ان کو دے ہی کوئی، ان کو جو ہے دینے والے ہی کوئی نظر نہ آئے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، قرب و جوار میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ برابر کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، 40-45 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں جس محلے میں رہتا تھا اس محلے میں مزدور بھی تھے اور وہ عید پہ گھر نہیں گئے، قربانیاں ہوئی تو کسی گھر والے کو یہ یاد نہ رہا، احساس نہ رہا، ہم کے گھر میں بھی گوشت بھیج دیں۔ وہ پھر دیکھتے رہے آخر 1-2 بجے قریب نہ، جب ان کا صبر جواب دے گیا اور وہ محلے والوں سے مایوس ہو گئے، انہوں نے کیا کیا، مسور کی دال پکائی، پانی کیا پتلی کی اور پورے محلے میں بانٹ دی کہ تم گوشت کھا رہے ہو، ہم تمہیں دال بھیج رہے ہیں۔ احساس شیئر کیا، اپنا احساس شیئر کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات علمی ہوتی جا رہی ہے، بکرا منڈی جاتے ہیں آپ؟ جی میں اپنی قربانی خود خریدتا ہوں، بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں؟ جی بعض دفعہ لے جاتا دیکھیں ہوں۔ جو ہوتی ہے نا عید الفطر، اس میں ہم جاتے ہیں بازاروں میں،
जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, खिलौने खरीदे। इसमें बच्चे ईद से पहले 1 हफ्ता पहले घर में बात दाखिल होते हैं, अबू बकरा अबू बकरा, कि अब पता नहीं क्या कहते हैं वो, कि बकरा लेके आओ। तो ज़रा अपना कोई सुनाए कि किस तरह करते हैं। ज़ाहिर है जी कि ईद के लिए हम बाकायदा इह्तमाम करते हैं, बच्चों को साथ लेके ही जाते हैं और जानवर ख़रीदते हैं, उनकी पसंद का जानवर ख़रीदते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि वो भी थोड़ा सा उनके साथ मुकालमा करके रेट तय कर लें, ताकि जो है ना उनको भी आइंदा के लिए आसानी पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पसंद का ही जानवर, बच्चों की पसंद का ही खरीदते हैं। तो इस सब तो ख़रीद लिया जी अपनी पसंद का। हमारे साथ क्या होता है, हम जब बच्चों को साथ ले जाते हैं ना, तो जेब में अब 30,000 रुपया, बच्चों ने हाथ रख दिया 60,000 रुपये पे कि ये लेके जाना है। अब एक तरफ जेब है, एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ बच्चों की ख्वाहिशें हैं। बकरा कहते हाथ ना लगाओ। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, ऐसे होता है, वाक़ईतन ऐसे होता है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर और शोर के साथ जो है वो कहते हैं कि हमने जाना है साथ में, और वो चले भी जाते हैं और जाकर जो है वो इंतख़ाब कर लेते हैं। तो फिर बहरहाल उनसे अदब एहतराम से पेश आना पड़ता है कि ये ठीक नहीं है, देखो हम इससे ज़्यादा को अच्छा लेने की कोशिश करते हैं, आप सब्र करें ज़रा। फिर दाएँ बाएँ ले जाते हैं, फिर दूसरे बकरा जब पसंद आ जाता है उसको ले लेते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है और घर घर में तकरीबन ऐसा होता है। तो बच्चे जो है वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं कि कुर्बानी हमारे घर में आनी चाहिए और हमें भी साथ लेकर जाए, और बच्चे फिर खूब खेलते भी हैं उसके साथ जो है। तो बहरहाल जो जेब इजाज़त करना तो ऐसे ही पड़ता है। आपका तो चलो कोई खुला मैदान है, हमारे घरों में 2 टीमें बन जाती हैं। बच्चों की टीम कह रही है कि बकरा लेके आए, बीवी कहती है ना लेके आए, उसको सफाई करनी पड़ती है हफ्ता पूरा। वो कहती है ईद से 1 दिन पहले लेके आए, बच्चे कहते हैं ईद से 1 हफ्ता पहले लेके आए। कौन जीता है? बच्चे जीतते हैं, बच्चे जीत जाते हैं। क्या बात, वो मानूस हो जाते हैं जी, बड़ा प्यार करते हैं और उन्हें बड़ा वो ना गुलूगीर हो जाते हैं जिस वक्त ज़िबा किया जाता है कि ये आपने क्यों ज़िबा किया है। जी 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 जी। अच्छा, एक ना मसला बड़ा मज़ेदार पैदा हो जाता है। एक दफ़ा ना हमने ये बैल ख़रीदना था, तो तजर्बा नहीं था। हम एक समझदार आदमी को ले गए, चलो जब ख़रीदा घर ले आए, देखा तो वो कीड़ा धुंधा ही नहीं है। भागे भागे वहाँ गए, वो रफू चक्कर हो गया। ये 1-2 दफ़ा हुआ। तो ये जो मंडियों का ताल्लुक़ है ना, इसमें धोखा भी बहुत है। आपके यहाँ तजर्बा बहुत ज़्यादा, आप जामिया के लिए भी ख़रीदते होंगे, तो इसमें आप बताएं लोगों को थोड़ा सा, यानी कि हम इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इल्मी शकील नहीं करना चाहते। सही लेकिन थोड़ी सी वजाहत कर दें। नहीं, मैं ये अर्ज़ करूँगा, एक तो मैं अहबाब से ये कहूँगा कि कोई भी जानवर ख़रीदना है दिन की रोशनी में ख़रीदें जी, और अपने साथ कुछ ऐसे लोग लेके जाएं ज़रा जो बाहिम्मत हों। जी, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं या आप थोड़ा सा उनसे खौफज़दा हैं जानवरों से, तो ऐसे लोग लेके जाएं जो उनको हाथ लगा सकें, उनके दांत चेक करें, उनके आज़ाद चेक करें, सींग चेक कर लें, ताकि आपको अच्छा जानवर मिल सके। और दिन की रोशनी में अगर आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी हो जाएंगी। रात के वक्त जाएंगे तो आपके साथ कुछ भी मामला हो सकता है। और ख़ास तौर पर उनके दांत चेक करना ये एक ज़रा थोड़ा सा मरहला होता है। तो आप अगर हाथ नहीं लगाते तो अपने साथ किसी मुलाज़िम को, किसी बच्चे को जो जवान है उसको लेके जाएं जो ये काम करे, फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बेचने वालों से भी कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि तमाम नाज़रीन जो हैं वो बेचने वाले भी हैं, ख़रीदने वाले भी हैं। असल में मादियत परस्ती का दौर है, हर तरफ जो है वो दौलत ही का लालच है कि पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं। उसके लिए जो है वो नित नए तरीके जो है वो निकाले जाते हैं कि किस तरीके से लोगों के पैसे जो है वो बटोरने हैं और निकालने हैं। वो निकाल के इंसान जो है वो राहत महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। कुर्बानी हमें ये दर्स नहीं देती, कुर्बानी हमें सबक देती है कि हमने तो कुर्बानी देनी है। तो हम जो है वो किसी को लूटने की बजाय किसी के साथ एहसास करके उसके गम में, उसके दुख में, उसकी तकलीफ़ में शरीक हो जाएं और उसको परेशानी को खुशी की शक्ल में जो है वो तब्दील कर दें। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद हम धोखा दे के कामयाब हो गए, हमने किसी को जो है वो जानवर नकम्मा दे दिया और पैसे ज़्यादा कमा लिए तो हमें राहत मिल जाएगी, हमें सुकून मिल जाएगा, हमने मुस्तकबिल की शायद खुशियाँ ख़रीद ली हैं। ऐसा नहीं है। किसी को धोखा देने के बाद, किसी को तकलीफ़ देने के बाद इंसान दुनिया में भी राहत नहीं पाता है,
بلکہ اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پیسے اس کے کام نہیں آتے، بلکہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ کئی مشکلات کا ذریعہ جو بن جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے ناظرین سے درخواست کروں گا، آپ خیر خواہی کیجیے، خیر خواہی کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، آپ کو سکون دیتے ہیں۔ آپ نے اگر پرافٹ میں 5 روپے کما لیے ہیں، وہ 5 روپے آپ کے 5 لاکھ روپے سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ جو برکت اور جو فائدہ یہ 5 روپے آپ کو دیں گے، 5 لاکھ بے ایمانی کا اور فراڈ کا کیا ہوا پیسہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ وہ آپ کا کسی ایکسیڈنٹ میں نکل جائے گا، بچے کے کسی حادثے میں نکل جائے گا، کسی اور جگہ پہ نکل جائے گا، انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن یہ کہ حقائق ایسے ہی ہیں کہ وہ ہوتا رہتا ہے انسان کے ساتھ ایسا۔ تو میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ وہ کوشش کریں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی کریں، گاہک بھی خیر خواہی کرے کہ یہ بیپاری ہے بیچارہ، محنت کی ہے اور محنت کر کے لایا تو میں اس کو روپیہ 2 روپے پرافٹ زیادہ دے دوں، اور بیچنے والا بھی کوشش کرے کہ یہ بیچارہ خریدنے آیا، پتہ نہیں کیسے 1-1 روپیہ 2-2 روپے کر کے اس نے جمع کیے ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس گنجائش بھی ہے کہ نہیں، چلو میں 2 روپے اس کو کم کر دوں۔ تو دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گی، اور دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے۔ اچھا چوہدری صاحب، ڈاکٹر صاحب، عید سے پہلے لوگ ڈیپ فریزر کو اتنے خریدتے ہیں، بہت سے لوگ ڈیپ فریزر خرید رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے گھروں میں، اکثر گھروں میں تو ویسے پہلے موجود ہے، ہو سکتا ہے کوئی نئے لوگ اس میں شامل بھی ہو جاتے ہوں، لیکن اس سال میرا خیال شاید ڈیپ فریزر کا جو کام ہے نا وہ نہیں رہے گا، کیونکہ جس طرح سے لوڈ شیڈنگ کا ہے نا تو ان کو بھی یہ سیکھ لینا تو اگر چاہیے۔ حکومت کو کہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ کر لیں، نہیں، لوڈ شیڈنگ نہ تاکہ کریں، لوگ فریج نہ بھریں، لیکن لوگوں کو ویسے رغبت دینی چاہیے۔ دیکھیے یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم گوشت جمع کریں، بلکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم ایثار کریں۔ قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم گوشت تو مقصود نہیں ہے، گوشت نہیں مقصود تو اس کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نیت کیسی ہے وہ قبول ہو گئی تو گوشت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اس موقع پر جتنا زیادہ آپ تقسیم کریں گے اتنا زیادہ آپ راحت پائیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ ہم بکرے کا گوشت بھی، بڑا گوشت بھی الگ شاپروں میں پیک کرتے ہیں، اپنے جتنے بھی ملازم ہیں جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اہل محلہ میں جو ضرورت مند ہیں پہلے سے ہمیں معلوم ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ اثار قربانی کا موقع ہے، گوشت جمع کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، اور ہمارا گھریلو بھی ہے۔ اس کی ذرا شرعی حیثیت بتانا کہ پارٹیاں کی جاتی ہیں، رات کو باربیکیو ہو رہا ہے، آج اس بھائی کے گھر میں ہے، کل دوسرے بھائی کے گھر میں ہے، تیسرے بھائی کے گھر میں تیسرے دن، کوئی شریعت تو منع نہیں کرتی؟ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 دن سے زائد گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تو بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور وجہ بھی ذکر کی کہ میں نے انما نہیتکم لاجل الدافہ، میں نے تمہیں ادخار اللحوم سے منع کیا تھا کہ ذخیرہ نہ کرو، تمہارے پاس غریب لوگ آئے تھے، مسکین لوگ آئے تھے تو ان کے اوپر خرچ کرنا تھا، تو اس لیے میں نے منع کر دیا تھا کہ تم جو ہے وہ ذخیرہ نہ کرو، اب تمہیں اجازت ہے ذخیرہ کر سکو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا گوشت کھانے کے لیے بھی ہے اور لوگوں کو دینے کے لیے بھی ہے، اور کچھ ضرورت کے تحت انسان ذخیرہ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر انسان 1 دن یا 2 دن یا 3 دن آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کر لیتا ہے اور خوشیوں میں شریک ہو جاتا ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں یاد رہے کہ قرب و جوار میں ضرورت مند بھی موجود ہیں، ان کی ضرورت کا بھی لحاظ رکھا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس زائد موجود ہے اور آپ آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کر لیتے ہیں اور باربیکیو کر لیتے ہیں، شریعت نے منع تو نہیں کیا، لیکن ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ کا پڑوسی جو ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے ہے ہی نہیں اور وہ انتظار کر رہا ہے، اور آپ کے ہاں جو ہے آج بھی باربیکیو ہے، اگلے دن بھی باربیکیو اور تیسرے دن باربیکیو چل رہا ہے، تو یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ شریعت ہمیں اس طرح کا حکم نہیں دیتی، اگرچہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے جو ہے وہ کر لینے چاہیے، ایک خود کھا لے اور ایک اپنے رشتہ داروں کو دے دے اور ایک غرباء مساکین کو جو ہے وہ دے دے، یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اچھی تقسیم ہے، اگر کوئی کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اپنے پڑوسیوں کا، اپنے اہل محلہ کا، غریب لوگوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اگر انسان گھر میں بیٹھ کر اچھا کھانا پکا لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو یقیناً شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ اچھا پروفیسر میں تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ کر دوں، یہ صلہ رحمی کا بھی ایک پہلو اس میں آتا ہے کہ رشتہ دار بلاتے ہیں، اور اس موقع پر چونکہ عام طور پر لوگ مصروف رہتے ہیں کاروبار میں، اپنے ملازمتوں میں، دور دراز کہیں ملازمت کرتے ہیں، عید کے موقع پر وہ گھر پہ آئے ہوتے ہیں، تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر دعوتیں کی جاتی ہیں، چلو جی اس دفعہ وہ آئے ہوئے ہیں، چلو دعوت ہو جائے۔
تو میرا خیال یہ صلہ رحمی کا بھی ایک اس میں پہلو نکلتا ہے. ایسی دعوت کو قبول ہی کرنا چاہیے اور آ جانا چاہیے، اس لیے کہ شرن بھی صلہ رحمی کا حکم ہے. دوسرا جہاں تک تعلق ہے غریبوں تک اس کھانے کو پہنچانے کا، میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ بتاتا ہوں. جامعہ کے سامنے ہمارے کچھ ایک بیوہ رہتی تھی. یہ بات جب ہمیں معلوم ہوئی تو سچی بات ہے ہمارے تو آنسو رکے نہیں. وہ ان کی ایک چھوٹی بچی تھی، کوئی 7-8 سال کی. تو پڑوس میں کوئی پروگرام تھا، کسی نے کھانا بنایا تھا، تو اس نے اپنی امی سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں کم از کم کھانا ضرور آئے گا، یعنی ہم آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے. لیکن اتفاق ہے کہ انہوں نے ان کے گھر کھانا نہیں بھیجا اور وہ رہ گئے اسی طرح سے جیسے پہلے تھے. لیکن بعد میں وہ کہیں ہمارے گھر میں آتی تھی کام کرنے، تو اس نے یہ واقعہ ہمیں سنایا. سچی بات ہے بڑا دکھ ہوا. اس لیے یہ بات جو ہے نا ضرور اہتمام کے ساتھ دیکھنی چاہیے، اپنے آس پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اچھا جی، پروگرام ابھی جاری ہے انشاءاللہ، تو ایک وقفہ ہم نے لینا ہے. تو پھر ہم نے آپ سے بچپن کی عیدوں کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے انشاءاللہ جی. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے، اور ڈاکٹر صاحب بچپن کی عیدوں کو یاد کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا دل کو خوش کرنے والا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو گوشت میں لوگ لینے آتے ہیں نا، اس میں ایک بعض کا بڑا عجیب حادثہ ہوتا ہے. یہ خانہ بدوشوں کے بچے، عورتیں، بچیاں، وہ صبح سے آ جاتے ہیں، حاجی قربانی بوٹی، حاجی قربانی بوٹی. پھر ہم ان کو کہتے ہیں یار 12 بجے آنا. جب ہم ان کو سب کو کہتے ہیں نا 12 بجے آنا، 12 بجے آنا، تو 12 بجے ایک اچھا خاصا مجمع لگ جاتا ہے. تو میں وہ ٹرے میں لے کے نا گوشت ایک ایک بوٹی سب کو دے رہا. سب نے کہا حاجی قربانی بوٹی. وہ سارے نہ کہا، اس میں ایک بڑا خوبصورت گورا ہاتھ چمکتا. میں نے دیکھا تو میرا اپنا بیٹا حاجی قربانی بوٹی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا. کہتا ہے شاید یہ کوئی کھیل ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ہم بھی بچے تھے، آپ بھی بچے تھے. آپ کی کیسی گزرتی بچپن میں؟ عیدی کیسی ملتی تھی؟ اور پھر شام کو کھیلنے گراؤنڈ میں جاتے تھے، پارکوں میں جاتے تھے، یا کبڈی میچ ہوتے تھے؟ پروفیسر ہمارا تو پس منظر جو ہے نا وہ دیہاتی ہے. ہم تو بچپن دیہات میں گزارا. تو ہمارے ہاں تو خاص طور پر عید الاضحیٰ، اس میں ہمارے بزرگ جو تھے نا، وہ جیسے عید گزرتی وہ دمبے، بکرے، چھترے کچھ نہ کچھ لے لیتے اور پورا سال ان کو وہ پالتے تھے. اور ہم ان کو لے کے جاتے کھیتوں میں، ادھر ادھر بھی ان کے ساتھ بڑے مانوس ہوتے تھے. وہی جانور عید کے دن قربان ہوتے تھے اور ایک بڑی الفت محبت ان کے ساتھ ہوتی تھی ہماری. دوسرا آپ کے علم میں ہے کہ عید بچپن کی ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہے، جہاں توقع کی جاتی ہے کہ کچھ ہمیں عیدی دے گا اور وہ عیدی ہم خود دکان پر جائیں گے. بے شک وہ عجیب عجیب چیزیں ہم لے کے کھائیں گے وہاں سے، لیکن وہ خوشی ہماری جو ہے نا وہ دیدنی ہوتی تھی. اور یہ اس وقت تک رہا جب تک ہم بچے تھے، اور جب تک ذمہ داریاں نہیں آئیں ہم یہ کرتے رہے. اور الحمدللہ بہت ہم اس میں خوش بھی تھے، باوجود غربت کے، باوجود کم یابی چیزیں کے ہم خوش رہتے تھے کہ بڑا اچھا ہے. لیکن اس موقع پر اچھے کپڑے، لباس مل جاتا تھا، ایک جوڑا کپڑا نیا مل جاتا تھا، وہ پہنتے خوش ہوتے. تو یہ بچپن کی یادیں تو بہرحال بڑی حسین یادیں. آج وہ صورتحال بدلی ہوئی ہے. آج کل جو عید کا منانے کا طریقہ ہی تبدیل ہو گیا ہے. بچے اپنی خوشیاں خود کرتے ہیں، کپڑے خود خریدتے ہیں، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا الگ تھلگ بھی رہتے ہیں. لیکن اس دور میں تو یار بہت مزہ آتا تھا کہ جب ہم دیہاتی ماحول میں، اور پھر شام کو گاؤں کے لوگ جو پہلوان ہوتے کبڈی کھیل رہے ہوتے اور اس میں سارا گاؤں اکٹھا ہوتا، شور شرابہ ہوتا. یہ منظر جو ہے نا وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کتنا اچھا ہمیں لگتا تھا کہ مغرب سے پہلے کبڈی پورے گاؤں کی ہو رہی ہے، یا فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، سارا گاؤں وہاں اکٹھا ہے. تو وہ یادیں جو ہے نا آج بھی تازہ ہے ہمارے ذہن میں. چلو چوہر صاحب تو چلے گئے دیہات میں، آپ تو رہے ہیں شہر میں. جھولے بھی لگتے تھے دیہات میں، شہروں میں جھولے بھی لگتے ہیں.
تو وہاں کبڈیاں ہوتی تھیں. میں بتاؤں گا اب کیا ہوتا ہے یہ میں خود بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ سنائیں بچپن میں جھولوں میں جاتے تھے یا گھر میں بیٹھے رہتے تھے؟ جی ہاں، جیسا کہ شیخ نے بتلایا قربانی خریدنے کے بارے میں، ظاہر بات ہے شہروں میں تو قربانی جو ہے وہ سال سال تک نہیں سنبھالی جاتی. آج کل تو جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ 1-2 دن پہلے قربانی لینے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ زیادہ دیر سنبھالنا پڑنا پڑے. لیکن ہمارے ہاں شہر میں جو ہے وہ 10-15 دن 20 دن مہینہ پہلے جو ہے وہ بسا اوقات قربانی لے لی جاتی تھی. تو ہم بچے جو ہے وہ قربانی ساتھ لے جاتے، نہر پہ لے جاتے، اس کو نہلاتے دھلاتے، درختوں کے پتے اتار کے خود اس کو کھلاتے. آج کل تو چارہ خرید کر ڈال دیا جاتا ہے، تو اکثر اس وقت جو چارہ خریدتے نہیں تھے بلکہ پارکوں میں گراؤنڈ وغیرہ میں کسی خالی جگہ پہ لے جاتے جہاں درخت ہوتے تو وہاں درختوں کے پتے اتار کے اس کو کھلاتے. تو بہت مزہ آتا تھا، جانور کے ساتھ کھیلتے بھی تھے. اسی طریقے سے عید والے دن جو ہے بچے ظاہر بات ہے پیسے لے لیتے اور پیسے لے کر جو ہے وہ جھولے کھیلنے کے لیے چلے جاتے، جھولے بھی جھولتے، چیزیں بھی کھاتے، آئس کریم، کلفی، ٹافی، جو بھی چیز میسر ہوتی انسان جو ہے وہ کھاتا. اور یاد ہے مجھے کہ 1-1 روپیہ عید ملتی تھی. ہاں جی، 1 روپیہ جو ہے وہ عید 1 روپے کے نوٹ نئے لے آتے، بڑے چچو تایا کوئی بھی جو ہے تو وہ 1-1 روپیہ جو ہے وہ دیتے. تو اور بڑی خوشی ہوتی تھی کہ 1-1 روپیہ ملا ہے. اور کتنے ہی میرے پاس 5 روپے ہو گئے، میرے 10 ہو گئے، میرے 15 ہو گئے. زیادہ یہی ہوتا تھا، 5-10 روپے 15 روپے جمع ہو گئے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ انسان باغبان ہو جاتا تھا اور خوب دل کھول کے جو ہے وہ خرچ کرتا تھا. جہاں پہلے جو ہے وہ 50 پیسے 4 آنے 25 پیسے ہوتے تھے، وہ 8 آنے جو ہے اس کو خرچ کرتا تھا. پھر جب وہ روپے ملنے شروع ہو گئے تو انسان بہت زیادہ خوش ہوتا تھا اور اپنے ہاتھ سے چیزیں خرید کر کھانا اس کا ایک الگ ہی لطف ہوتا تھا. کیا بات ہے، بڑی مزیدار تھی. چوہے صاحب میں نے شاید آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم مل کے بڑی عید پہ نا یہ لوگوں سے ڈونیشن لے کے کوئی 10-15-20 بیل ذبح کرتے ہیں عید والے دن اور غریب علاقوں میں بھیج دیتے ہیں. میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ میں نے کہا اس کے پیچھے ایک نا دردناک داستان ہے. بات یہ ہے بچپن میں ہمارے پاس بکرا ذبح کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، غربت تھی. تو دادا جان ایک گاؤں میں بیل میں یا گائے میں حصہ ڈالتے تھے دادا جان. اب ہم سارے بہن بھائی دروازے میں بیٹھ جاتے. اب کسی کے گھر سے گوشت آئے گا، جو ہی دروازہ کھٹکنا بھاگنا کو گوشت آئے گا، جو دروازہ کرنا کو گوشت آئے گا. وہ چیز میرے دل میں اتنی بیٹھی ہوئی ہے وہ بچپن کی. تو میں اب چاہتا ہوں کہ جو میرے ارد گرد کا علاقہ ہے، میرے ارد گرد کا علاقہ پورے پاکستان کا تو ہم پیٹ نہیں نہ پال سکتے نا جی، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں. تو ہم نے اپنے مسجد کے اور دوستوں کو ایک ترغیب دی کہ آپ اپنے گھر میں بکرے کریں جتنے، لیکن جو بڑا جانور ہے آپ ہمیں دیں. ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور دن کے ابتدائی حصے میں جو سب میں چنوٹ سے وہ منگواتا ہوں کسائی، وہ ایک بڑی ٹیم ہے. 4 بجے تک 20 بیل ذبح کر کے گوشت بنا کے حتیٰ کہ سریوں کے مغز بھی نکال کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. ہم 10-11 بجے لوگوں کے گھروں میں گوشت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ دیکھیں یہ عید ذاتی نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی ہے، ایک سماجی پہلو رکھتی ہے، اس کے اندر ہمدردی کا پہلو بھی ہے. تو اس میں اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو لوگ ہیں ذبح کیا اور اے سی چلایا اور سو گئے، یا اگر کوئی گھر میں ہے تو اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھ جاؤ. آپ اپنا لے کے بیٹھ جائیں، آپ اپنا لے کے بیٹھ جائیں، ہم اپنا. وہ میل جول اس کے بارے میں چوہے صاحب تھوڑا سا مزید آپ نے پہلے بتایا کہ خدا کے لیے اس عید پہ ایک دوسرے کے گھر میں جائیں، باتیں کریں، دکھ سکھ بانٹیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے دکھ اپنے پاس لے کے آئیں تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے نا جی کہ اگر کسی جگہ آپ 4 بھائی رہتے ہیں، 3 بھائی رہتے ہیں
تو اس میں جو بڑا بھائی ہے اس کے گھر میں سب اکٹھے ہوں عید کے دن، دوپہر کا کھانا آپ وہاں کھائیں اور دوسرے دن کسی دوسرے بھائی کے ہاں چلے جائیں۔ اس طرح سے آپ اگر تقسیم کار کر لیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یعنی آگے پیچھے تو شاید یہ وقت نہیں نکال سکتے، لیکن کم از کم اس دن کے لیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ چھٹی ہے، کاروبار بند ہے، دکانیں مارکیٹیں بند ہیں، کاروبار نہیں ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، تو کم از کم کھانے کے وقت آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں۔ تو اس موقع پر خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، گپ شپ کریں، آپس میں دکھ سانجھا کریں اور ایک دوسرے کو کہانیاں سنائیں، ایک دوسرے کو بات سنائیں، اپنے واقعات سنائیں۔ یہ موبائل کی جو ایک مصیبت ہے نا، واقعتاً اس نے ہمیں تنہائی کا شکار کر دیا، اور آپ دیکھیں جو نفسیاتی مریض اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں نا، جو مسائل نظر آتے ہیں، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اس میں جو کچھ نظر آتا ہے نا وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری تصنع ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور ان کو دیکھ کر انسان خام خواہ پریشان ہوتا ہے اور پھر تنہائی کا شکار ہے۔ تو اس سے بہتر ہے اس کو چھوڑیں۔ گھر کے کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بچوں کے اوپر کنٹرول کریں، ان کو ان چیزوں سے منع کریں اور انہیں کہیں کہ آپ اس بات سے نکل کر ایک اجتماعی زندگی کی طرف آئیں، مل جل کر رہنا سیکھیں، اور کس طرح سے ہمیں اس عید کی خوشی کو دوبالا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک مسئلہ ہے کہ ہم زندہ لوگ تو مل لی، عید مل لی سب، کچھ لوگ اپنے دیہاتوں سے چلے کے اسلام آباد، لاہور، لیکن وہ عید کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، اور ہم بھی شہروں میں۔ اس سال کے دوران کچھ لوگ بچھڑ جاتے ہیں ہم سے، باپ بچھڑ گیا، ماں بچھڑ گئی۔ ہمارے ایک دوست، وہ کچھ لوگ کہنے لگے یار امی یاد آ رہی ہے، عید ہے، میں ذرا امی کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست نے کہا نہیں یہ بدعت ہے، کہتا ہے یار میں کچھ دین سمجھ کے نہیں جا رہا، امی یاد آ رہی ہے یار عید کے دن۔ تو اگر کسی کو امی یاد آئے یا بھائی یاد آئے عید کے دن، وہ اس کو کوئی مذہب نہیں سمجھتا، یا جو شہروں سے لوگ گاؤں میں آئے ہیں، سب کچھ خوشیاں ہیں، وہ اگر قبرستان چلے جائیں اپنے دعا کرنے کے لیے، کوئی خدا نہ خواستہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے یہ شرعی مسئلہ ہے، عبادات جو ہے نا توقیفی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ تو قبروں کی زیارت جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، شریعت نے اس میں کوئی وقت خاص نہیں کیا، جب بھی انسان جانا چاہے جائے، اور شریعت نے ترغیب دلائی ہے کہ قبرستان کی زیارت کرو اور جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے وقت کا خاص کرنا جو ہے یہ درست نہیں۔ تو عام طور پہ لوگوں میں معروف ہے کہ وہ عید والا دن خاص کرتے ہیں کہ عید والے دن جانا ہے۔ یہ آدمی جس کا آپ نے ذکر کیا نا کہ اچانک اس کو یاد آ جاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام لوگوں نے دن بنا رکھا ہے کہ ہم نے 10 محرم کو جانا ہے، عید والے دن جانا ہے، فلاں دن میں جانا ہے، فلاں دن، تو یہ دن کا خاص کرنا یہ درست نہیں۔ تو ایسے دن میں اگر کسی کو یاد بھی آئے تو ان کی مشابت سے بچتے ہوئے نہ جائے تو یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دعا کرنی ہے، دعا آپ وہاں گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے گئے وہاں بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اگلے دن بھی جا سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے ایک دن پہلے چلے جائیں، ایک دن بعد میں چلے جائیں۔ تو یاد والدہ صرف عید والے دن تو نہیں آتی ہے، والد وہ پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں آ سکتا ہے، تو مشابت سے جو ہے نا گریز کرنا چاہیے۔ تو عبادت کا جو صحیح طریقہ ہے اسی طریقے سے ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید وہ والدین کی قبر پہ شاید عید ہی جاتا ہے، تبھی عید والے دن یاد آیا اس کو۔ ڈاکٹر صاحب دور ہوتے ہیں، شہروں میں ہوتے ہیں، چلیے کبھی ہو جاتا ہے ایسا، ہو جاتا ہے تو ایک دن پہلے چلا جائے، ایک دن بعد میں چلا جائے، تاکہ مشابت سے بچ جائے اور زیارت بھی ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے، بہت اچھا ہے۔ اچھا پروفیسر، میں یہاں ایک چیز اور بڑی اچھی میرے ذہن میں آئی ہے، ہمارے ایک بہت ہی قریبی عزیز اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں چودھری اسلم صاحب، وہ نا عید کے دوسرے تیسرے دن اپنے جتنے بھی رشتہ دار تھے یا ملنے والے تھے ان کو اکٹھا کرتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ چلو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ اور زیادہ مضبوط بھی ہوگا اور ملنے کا ایک بہانہ وہ بناتا۔ لیکن اس موقع پر وہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کوئی موبائل کے ساتھ مصروف نہ ہو، وہ کیا کرتے جب سب آ جاتے تو انہوں نے، حالانکہ وہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان میں یہ ذوق بڑا اچھا تھا، کسی سے کہتے تلاوت سناؤ، کسی سے کہتے شعر سناؤ، کسی سے کہتے نعت سناؤ، تو اس طرح سے اس کو انعام بھی دیتے، یعنی اس کو انعام، کچھ سوالات پوچھتے تو اس پر انعامات بھی وہ دیتے تھے۔ تو جتنا وقت وہاں گزرتے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے،
تو مصروفیت رکھتے اس کے بعد کھانا، جب کھانا آ جائے تو موبائل کی پھر ضرورت نہیں رہتی، پھر تو کسی اور طرف جانا۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں تو اگر آپ اپنے گھر میں اپنے عزیز یعنی بھائیوں کو بہنوں کو یا اپنے بھتیجوں کو باقیوں کو بلاتے ہیں تو اس موقع پر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو اکٹھے ہیں تو یہ طریقہ بھی اگر اختیار کر لیا جائے بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، ایک ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے اور بکرا بھی ذبح ہونے والا ہے، تو بکرے کے اوپر کوئی پینٹ کرنا، مہندی لگانا، ہار ڈالنا ان کے پیار ہے، کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ چیزیں سنت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ عبادت سے تعلق نہیں، یار یہ اس کو قلبی پیار لگاؤ کر ہے رہے ہیں۔ بچوں کا، گھر والوں کا، کوئی اپنے شوق کے طور پر لگا لیتا ہے کوئی تو عرض انشاءاللہ نہیں ہے، کوئی عرض نہیں، لگا لیں، عرض کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ ناظرین، بہت اچھی باتیں سنی، کہیں بچپن بھی یاد آ گیا اور دین کے مسائل بھی سیکھ لیے۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما ہم ثواب، آموں کے آم گٹلیوں کے دام۔ بہت اچھا وقت گزرا جی آپ کے ساتھ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جو آج عید کے دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امت مسلمہ کے لیے خیر کی باعث بنائے۔ اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے رہیں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ کسی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔